السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الحکیم، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ دوستو، پچھلی میں نے اپنی ویڈیو کلپ کے اندر آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید میں سے ایک ایسی آیت پیش کی تھی جس کے اندر اللہ رب العالمین نے رزق کے اندر خوشحالی لانے کا ایک طریقہ بتلایا ہے، اور آج کے کلپ کے اندر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری روزی کے اندر برکت آتی آخر کیوں نہیں ہے، روزی میں بے برکتی کیوں ہوتی ہے۔ آج کل دیکھا جائے سینکڑوں کمانے والے، ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں کمانے والے، کسی سے بھی پوچھ کر دیکھ لو تو کیا جواب ملتا ہے کہ بس پوری نہیں پڑتی ہے، رزق کے اندر برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ تو جاننا قرآن مجید سے یہ ہے کہ یہ سکون کیوں نہیں ہے، یہ بے برکتی کیوں ہے، یہ معیشت تنگ کیوں ہے، ہماری روزی کے اندر برکت کیوں نہیں آتی۔ تو چلیے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جو بندہ میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، بے شک اس بندے کے لیے تنگ معیشت ہے، تنگ روزی ہے، اس کی زندگی تنگ ہے، اس کا کاروبار تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کی معیشت یعنی تنگ کر دی جاتی۔ تو دیکھ لیجئے اللہ کا فرمان ہے کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے، روزہ اللہ کا ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ پڑھنا اللہ کا ذکر ہے، جتنے بھی نیک اعمال ہیں جن کے کرنے پر آدمی کو اجر ملتا ہے، وہ سارے کا سارا ذکر کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ اور جو بندہ ذکر نہیں کرتا، عبادت نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا اور چوری سے باز نہیں آتا، اللہ فرماتے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ تو دوستو، بتانا یہ تھا کہ ہماری معیشت تنگ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا ہے، اللہ کو ہم نے بلا دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین جب بندہ اللہ کو بلا دیتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی پھر اس کی سزا دیتے ہیں، اس کے کیے پر سزا تو بھگتنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے پتہ یہ چلتا ہے، قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے، اللہ کا فرمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اس کی معیشت اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، اس کا رزق اس پر تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کی روزی اس پر تنگ کر دی جاتی ہے۔ ضمناً اس موضوع میں ایک سوال ذہن کے اندر اٹھ سکتا ہے کہ کافر حضرات، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ ہم سے زیادہ مالدار ہیں، ان کے پاس زیادہ سہولتیں ہیں، تو پھر وہ تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، وہ تو کافر ہیں، پھر ان کے پاس اتنا مال کیسے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا ہے، یہ مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جو کافر ہوتا ہے، اللہ کا انکاری ہوتا ہے، اسلام کو نہیں مانتا، اس بندے کے لیے یہ دنیا جنت ہے، اور جو کچھ بھی نعمتیں اس کو ملنی ہے یہیں پر مل جائیں گی۔ تو یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانہ کیسے ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو قید خانہ اس طرح ہے کہ ایک مومن بندہ جو مسلمان ہے، وہ کوئی بھی کام کرنے لگے گا تو اسے اس کے اندر حلال و حرام دیکھنا پڑے گا۔ کوئی بھی کام کرے گا تو اس کو دیکھنا پڑے گا، آیا اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے۔ اس کو یہ قید و بند کی ساری جو ہے یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ اس کے اندر پابندی ہے، اسلام مطلب جو ہے بندہ رزق کمانے لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ طریقہ جو رزق کا میں نے اپنایا ہے کیا یہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ کاروبار کرتا ہے تو اس کے اندر اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ میں کم نہ تولوں، میں جھوٹ نہ بولوں، میں چوری نہ کروں، میں کسی کے ساتھ فراڈ نہ کروں، دھوکہ نہ کروں۔ جبکہ کافر کے لیے یہ نہیں ہے، اس کے اوپر یہ اس چیز کا مکلف ہی نہیں ہے۔
تو اس لیے یہ ساری کی ساری پابندیاں اہل ایمان، اہل اسلام مسلمانوں کے لیے ہیں۔ تو اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جس کو یہ شکایت ہے، یہ پریشانی ہے کہ میرا رزق تنگ ہے، میری روزی تنگ ہے، میرے رزق کے اندر برکت نہیں آتی، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا ذکر سٹارٹ کرے، نماز پڑھنی شروع کر دے، 5 وقت کا نمازی بن جائے، اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کیا کرے، اللہ کا ذکر کیا کرے، لا الہ الا اللہ، اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کیا کرے، اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے پکا اور سچا مسلمان بن جائے۔ تو یہ میرے بھائیوں، یہ جو اللہ کا ذکر ہے، جو بندہ اس کا دامن پکڑے رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کی روزی میں برکت ڈالتے ہیں، اس کی بے سکونی کو ختم کرتے ہیں، اور اس بندے کا رزق اس کے لیے وسیع کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے اوپر جو توکل کرتا ہے اس کی بات کو، اس کے رزق کو میں وسیع کر دیتا ہوں، اور اس کا رزق میرے ذمہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ جو چھوٹی سی گزارش اور چھوٹی سی قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔